الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ اللہم اغننا بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم اللہم انی اسألک العفاف والغنی اللہم یا ارحم الراحمین ارحم حوالنا اللہم عافنی اللہم عافنی اللہم عافنی یا ارحم الراحمین ارحم احوالنا یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ ہاتھ پھیلائے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے صغائر کبائر معاف فرما دے۔ اللہ، ہم تیرے حضور کالے دل لے کے کالے منہ لے کے پیش ہیں۔ اللہ، ہم سب کی خطائیں معاف فرما دے۔ اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، زیادتیاں کی، تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے حاضر ہیں۔ اللہ، ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے صغائر ہمارے کبائر معاف فرما دے، جو ظاہر کی انہیں بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کی انہیں بھی معاف کر دے۔ اللہ، ہماری لغزشوں سے، کوتاہیوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے درگزر فرما۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز، ناتواں، کمزور، ضعیف بندے ہیں۔ اللہ، ہماری مدد فرما، ہماری نصرت اور اعانت فرما۔ اللہ، ہمارے باطن کے میل اتار دے، اندر کی غلاظتیں دور کر دے، ہمیں ستھرائی، پاکیزگی، عفت، طہارت اور پاک دامنی نصیب فرما۔ ہماری آنکھوں کو شرم و حیا کے اجالے بخش دے، ہماری سوچوں کو نور عطا کر دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی عطا کر دے۔ اٹھنے والے قدم تیری راہوں کے مسافر ہوں، پھیلنے والی جھولیاں تیری ہی چوکھٹ سے خیرات مانگے۔ اللہ، تو ہماری ضرورتوں کا کفیل ہے، ہمارے دکھوں کا مداوا ہے، ہمارے دردوں میں، ہماری مصیبتوں میں ہمارا آسرا ہے۔ تو ہی ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ اللہ، اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے اندر کے سارے پاپ دھو ڈال۔ اللہ، ہمیں ستھرائیاں دے دے، ہمیں پاکیزگیاں دے دے، ہمیں عفتیں اور طہارتیں بخش دے، پر نور سوچیں عطا کر دیں۔ اللہ، تیرے بندے تیری دہلیز پہ حاضر ہیں، تیرے محبوب کے معراج کی مبارک شب ہے۔ اللہ، معراج کے دولہا کے صدقے سے بٹتی ہوئی خیرات ہماری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ، حضور کے صدقے سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ، ہمارے صغائر اور کبائر معاف فرما دے۔ اللہ، ہمیں اپنا کرم، اپنا فضل نصیب فرما دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ پھیرنا۔ اللہ، ہماری جھولیاں خالی نہ لوٹانا۔ اگر تیری دہلیز سے خالی لوٹے تو کوئی اور در نہیں ہے جہاں بھاگ کے چلے جائیں گے۔ اللہ، اس وقت پوری انسانیت سسک رہی ہے، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس طرح سے اذیت میں مبتلا ہے۔ میرے وطن کے اندر جو مہیب اور درد بھرے سائے ہیں اس وبا اور بیماری کے، اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم تو کمزور معیشت کے مالک ایک ملک ہیں، ہمارے پاس تو ظاہری اسباب بھی نہیں ہیں۔ میرے مالک، وہ ممالک جو اسباب اور دنیاوی مال و متاع میں بہت آگے تھے، وہ بھی بے بس ہو گئے، گھٹنوں کے بل آ گئے۔ میرے مالک، ہم تو بہت درماندہ، بہت کمزور، قرضوں میں جکڑے ہوئے لوگ اور اذیتوں اور قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ۔ میرے مالک، اگر ہم سے امتحان اور ابتلاء اور آزمائش کی گھڑیاں ہمارے اوپر طویل اور لمبی ہو گئی، اللہ، یہ ہمارے کمزور کندھے نہیں اٹھا پائیں گے۔ اپنے کرم سے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم تیرے حضور رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ، اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہمارے اوپر کرم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ، اپنے کرم سے اس وبا کو دور فرما دے۔ بچے، بوڑھے، جوان، مرد و زن، خواتین، اللہ، سب تیرے حضور ہاتھ پھیلائے تیری رحمتوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، تیری چوکھٹ کے بھکاری بن کے تیری دہلیز پہ حاضر ہیں۔
میرے مالک اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ ہم نے بہت زیادتیاں کی، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ ہم نے گناہ پہ گناہ کیے، ہم نے تیرے لائے ہوئے نظام کو عملاً اپنے ملکوں میں نافذ نہیں کیا۔ میرے مالک ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت، ہمارے زندگی کے سارے اسلوب اور لچھن ایسے تھے جو تجھے ناراض کرنے والے تھے، لیکن مالک تیرے محبوب کی امت ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، کشمیر میں سسکتے ہوئے بچے اور القدس کے اندر روتی بین کرتی ہوئی مائیں، اور جہاں جہاں بھی پوری دنیا کے اوپر امت ظلم اور جبر کے اندر کسی کرا رہی ہے، وہ شام میں ہو، وہ برما میں ہو، وہ دیگر بلاد اسلامیہ میں ہو، جہاں جہاں بھی امت ظلم اور جبر کی باہوں میں کسی کرا رہی ہے، میرے مالک ہم معمول کی زندگی بسر کرتے رہے اور وہ بچے، بوڑھے، جوان سسکتے رہے، کٹ کٹ کے گرتے رہے، ان کے اعضاء کاٹے جاتے رہے۔ مالک ہماری مجرمانہ خاموشی آج ہمیں پتہ چلا کہ کس طرح موت جب دروازے پہ دستک دیتی ہے تو خوف و ہراس پھیلتا ہے۔ میرے مالک یہ مسلمانوں کو نہیں، اب تو کفار کو بھی پتہ چل گیا کہ کشمیر میں مرنے والے اور فلسطین میں مرنے والے بھی تو انسان تھے، تو ان کا درد شاید مالک وہ بھی محسوس کر لیں۔ لیکن مالک ہم اپنی غلطیوں کا، اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ہم سچے دل سے تیرے حضور توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں تیرے حضور، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی خطاؤں سے شرمندہ ہیں، کالے دل اور کالے منہ لے کے حاضر ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سے درگزر فرما، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہیوں پر عفو و کرم کا قلم پھیر دے۔ اللہ اس ابتلا سے، اس آزمائش سے، اس امتحان سے ہمیں نجات عطا کر دے، ہمیں سرخوری عطا کر دے، ہمارے ملک کے چپے چپے پہ خیر نازل کر دے، اللہ چپے چپے پہ رحمت نازل کر دے، اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ میرے مالک ہم نہیں کہتے کہ ہم ان وباؤں کا مقابلہ کر سکیں گے یا ان وباؤں کے ساتھ جنگ کریں گے، مالک ہم کمزور ہیں۔ اے اللہ تیرے سے معافی مانگتے ہیں، تیری رحمتوں کی بھیک طلب کرتے ہیں، تیرے سے درگزر کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مالک اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے، اللہ اس بیماری کو اٹھا لے، اللہ اس بیماری کو پاکستان سے، پوری دنیا کے افق سے اٹھا لے، اور اللہ انسانیت کو خوشحالیاں عطا فرما دے، اللہ انسانیت کو خوشحالیاں عطا فرما دے، امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اللہ امت مسلمہ کو جڑنے کی توفیق عطا کر دے۔ انفرادی اور اجتماعی غلطیوں کی ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ امت کو جڑنے کی اور تیرے محبوب کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما، میرے مالک القدس کے سسکتے لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ بلاد اسلامیہ میں جبر و ظلم کا جس طرح شکار ہے، اے اللہ ان کو نجات عطا فرما دے، اللہ ان کو خیر عطا فرما دے، اور اللہ بیماریوں میں مبتلا امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، اور ان سے اس مصیبت کو ٹال دے، اس مشکل کو دور فرما، ہماری گرتی ہوئی معیشت کو مستحکم فرما دے، ہمارے ملک کو توانائی عطا کر دے، ہمارے اداروں کو قوت عطا کر دے، ہماری عوام کو طاقت عطا کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے پر توکل اور اپنے پر بھروسہ اور اپنے پر یقین کا جو نور ہے اس کو پختہ تر کر دے۔ اے اللہ ذوف الاعتقادی سے ہمیں محفوظ و مامون فرمانا، ہمارے عقیدوں میں جمال پیدا کر دے، اللہ عقیدہ توحید کو پختہ سے پختہ تر کر دے۔ مالک احتیاطی تدابیر بھی ہم کرتے رہیں اور تیرے حضور دعائیں بھی مانگتے رہیں، تیرے پر توکل اور بھروسہ بھی رہے، اور تیرے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں۔ اے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کو اپنی پناہوں کے حصار میں لے لے، اپنی امان میں لے لے، اپنی کرم نوازیوں کے حصار میں لے لے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک میں امن کے اجالے پھیلا دے، یہاں رحمتوں اور کرم نوازیوں کے اجالے پھیلا دے، میرے ملک کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، میرے ملک کی معیشت کو جمال عطا کر دے، میرے ملک کی معاشرت کو حسن عطا کر دے۔ اللہ قوم کو سنجیدگی اور متانت نصیب فرما دے۔ اللہ اس وبا اور اس ابتلا کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا کر دے۔ اے اللہ جب آزمائشیں اور امتحان
پھیلتے ہیں اور ہر گھر سے جنازے اٹھنے لگتے ہیں، بند دروازوں اور دریچوں کے اندر بھی موت جا کے رقص کرنے لگتی ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی، تو مالک پھر بے بسی کی عملی تصویر جس طرح انسان بنتا ہے، تو میرے مالک آج لوگ اس حساسیت اور اس نزاکت کا خیال نہیں رکھ رہے اور وہ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ میرے مالک اس قوم کو چشم بصیرت عطا کر دے، سنجیدگی عطا کر دے، اللہ ان کو متانت عطا کر دے، صحیح معنی میں ایک منظم باوقار قوم بننے کی توفیق دے، متواضع اور خاشع قوم بننے کی توفیق دے۔ اللہ تیرے پہ یقین رکھنے والی، تیرے سے ڈرنے والی، محتاط، سمجھدار، تیرے رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے والی ہمیں قوم بنا دے، ہمیں صحیح معنی میں امت بنا دے، باہمی تفرقات سے نجات دلا کے اللہ ہمیں امت بننے کی توفیق دے دے، وحدت کے اجالے ہمارا مقسوم کر دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا۔ اللہ تیرے ناتواں بندے تیرے حضور تجھ سے مانگ رہے ہیں، کوئی ایسا در نہیں ہے، کوئی ایسی چوکھٹ نہیں ہے جہاں جا کے مالک ہم دستک دیں، جہاں ہاتھ پھیلائیں۔ مالک ظاہری اسباب بھی کٹ گئے، تیرے حضور آ کے ملتجی ہیں، تیری رحمت کے سوالی بن کے تیری دہلیز پہ کھڑے ہیں۔ مالک ہم سب کو اپنی پناہوں کے حصار میں لے لے، اپنی کرم نوازیوں اور اپنی رحمتوں کے اجالوں میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ اللہ وہ دن قریب آئیں کہ حرم کے دروازے کھل جائیں، اللہ کعبے کے طواف کی رونقیں بحال ہوں، تیرے محبوب کی چوکھٹ کے در کشادہ ہوں۔ مالک ہمیں تو لگتا ہے کہ تیری ناراضگی اتنی زیادہ ہو گئی کہ تیرے گھر کے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنے گھر کے دروازے کھول دے، اپنے محبوب کی دہلیز کے دروازے ہمارے لیے کشادہ کر دے۔ اللہ بلاد اسلامیہ کے اندر امت کو صحت، عافیت، خیریت، نور، روشنی، بانک پن، اپنے پہ توکل، بھروسہ، یقین، استقامت جیسی دولتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقسوم اور مقدور کر دے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قوم بننے کی توفیق دے دے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھے ماں باپ کی حفاظت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی حفاظت فرما، جو ہماری حفاظت کرتے ہیں ان ڈاکٹروں، ان طبیبوں کی حفاظت فرما۔ اللہ جو اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنی خاص امان میں رکھ دے۔ اللہ پاک فوج کی مدد، نصرت و اعانت فرما، جو اس مشکل گھڑی میں قوم کی ڈھارس بنانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اللہ جہاں جہاں بھی حکومتی اداروں سے لے کر کے ایک عام شہری تک ہر ذمہ دار شخص کو اللہ بہتر صلہ اور بہتر اجر عطا فرما، اور جو غیر ذمہ دارانہ عمل اور رویے اختیار کیے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ان حالات کے اندر بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اشیاء میں مصنوعی مہنگائی پیدا کر رہے ہیں اور انسانیت کے لیے زہر کا سبب بن رہے ہیں، اللہ ایسے شر پسندوں سے امت کو بچانا، محفوظ رکھنا، اللہ ان کی قسمت میں ہدایت لکھ دے اور وہ دکھ بانٹیں، وہ درد بانٹیں، وہ انسانیت کے تکلیف کے اس لمحے کے اندر ان کے لیے رحمت کا سائباں بن جائیں، نہ کہ اذیت کا سبب اور ذریعہ بنیں۔ اللہ اس امت کو خیر دے، اپنی رحمتوں اور اپنی کرم نوازیوں کے اجالے دے دے۔ تشنہ لب چڑیا کے منہ میں گر نمی آ جائے گی، تیرے دریائے رحمت میں مولا کیا کمی آ جائے گی۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت سے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ تو نے اگر قوم مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولتلامذتنا ولازواجنا ولاولادنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔